الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رواه المؤطا وصححه الألباني. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیز طلبہ، اساتذہ گرامی قدر اور خواتین ملت اسلامیہ، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں رہنے سہنے اور دنیا میں زندگی گزارنے کا اصول بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں واضح طریقے سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان لانے والو، جو لوگ ایمان لے آئے، تمام کی تمام ایمانیات پر، اللہ رب العالمین پر، کتابوں پر، انبیاء کرام پر اور دوسرے ایمانیات پر جو لوگ ایمان لے آئے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، ان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں، اور اسی طرح سے اگر ان کا ولی امر، ان کا مفتی وقت اور ان کا ذمہ دار اور ان کا قائد اگر قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو اس کی بھی پیروی کی جائے، لیکن اگر اس کے فیصلوں میں، اس کی تدابیر میں، اس کے فتووں میں اور اس کی باتوں میں قرآن و سنت کے بالمقابل کوئی تضاد پایا جائے تو ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ رب العالمین کی معصیت میں کسی مخلوق کی اتباع نہیں کی جائے گی، چاہے جائے کہ وہ مخلوق صحابہ کرام ہی میں سے کیوں نہ ہو، چاہے جائے کہ وہ مخلوق ائمہ اربعہ ہی میں سے کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، مفتی وقت ہو، بڑے سے بڑا فقیہ ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو، بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، اگر اس نے قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات پیش کی ہے تو ایسی صورت میں اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا اور قرآن و سنت کی پیروی کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرمایا: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، نماز کے طریقوں میں اختلاف ہو، عقیدے کے مسائل میں اختلاف ہو، فضائل کے مسائل میں اختلاف ہو، رہن سہن کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں، قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں، قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں، صحابہ کرام کے مقام کے بارے میں، قرآن و سنت کو سمجھنے کے بارے میں، صحابہ کرام کی پیروی کرنے کے بارے میں، قرآن و سنت کے مسائل میں سے یا دنیاوی مسائل میں سے کسی بھی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دیا جائے۔ اس جگہ پر جب اختلاف ہو جاتا ہے، جب انتشار ہوتا ہے، جب رائے مختلف ہو جاتی ہیں، جب مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس بات کو لیا جائے کہ دوسری بات کو لیا جائے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ولی امر کے معاملے کو خارج کر دیا۔ وہاں پر یہ فرمایا کہ جب اختلاف ہو جائے
کسی بھی چیز میں اختلاف ہو تو اپنے اختلافات کو، اپنے مسائل کو، اپنے جو مختلف رائے تمہارے درمیان آئی ہیں، ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دیا جائے۔ یہ ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس ضابطے کا ذکر کر دیا، اس اصول کو اپنانے کو واجب قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اگر تم لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو اس چیز کو اختیار کر لو۔ اگر تمہارا ایمان کمزور ہے، اللہ رب العالمین پر تمہارا ایمان کمزور ہے، یوم آخرت پر، تو ایسی صورت میں اس سلسلے میں تمہارے یہاں کمزوری آتی چلی جائے گی۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، انسان قرآن و سنت کا اتنا پیروکار ہوگا۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، انسان اتباع رسول میں اتنا کمال کرے گا۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور قرآن و سنت کی پیروی میں اتنا ہی زیادہ کھرا اترے گا۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے، اور میں یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنے کو اپنا واجبی فریضہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضابطہ، یہ اصول اور یہ دستور جو قرآن مجید نے اب سے 1400 برس پہلے ہمارے سامنے ذکر کر دیا، اس اصول اور دستور کو وہ لوگ سب سے زیادہ ماننے والے ہیں جو قال اللہ اور قال الرسول پر عمل کرتے ہیں۔ وہ لوگ سب سے زیادہ ماننے والے ہیں جو توحید کی بنیادوں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ لوگ سب سے زیادہ ماننے والے ہیں جو اتباع رسول کو اپنا دستور کہتے ہیں۔ وہ لوگ سب سے زیادہ ماننے والے ہیں جو صحابہ کرام کا سب سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ وہ لوگ ان اصولوں پر سب سے زیادہ چلنے والے ہیں جو دنیا کے اندر امن و سلامتی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملنے نہیں دیا، ظلم کے ساتھ اختلاط پیدا نہیں ہونے دیا، ظلم کے ساتھ اختلاط نہیں پیدا ہوا، اور وہ لوگ اس پر قائم و دائم رہے، ایمانیات پر مکمل طریقے سے اس آیت کریمہ کی روشنی میں انہوں نے عمل کیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ لوگ امن و امان والے ہیں، یہ لوگ دنیا میں امن و سلامتی پھیلانے والے ہیں، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بھی اسی مذکورہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پہلے ذکر کی گئی، اس آیت کریمہ کے ضمن میں اس بات کو واضح کر دیا کہ ایمان لانے والے ہی امن و امان کے ذمہ دار اور اسی طرح سے ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کے علاوہ جو دین اسلام سے جتنا بھٹکے گا، دین اسلام کے اصولوں کو جتنا رد کرے گا، دین اسلام کے اصولوں کے بارے میں جتنی توجیہ و تعویل کرے گا، دین اسلام سے جتنی دوری اختیار کرے گا، ایسی صورت میں وہ امن و سلامتی سے اتنا ہی دور چلتا چلا جائے گا۔ اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اہل حدیث مذہب یا اسی طرح سے مسلک سلف، قرآن و سنت کے حامل وہ افراد جن کا دستور یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو مانتے ہیں، سنت رسول کو مانتے ہیں، اور قرآن و سنت کو اپنا دستور سمجھتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق چلنے کو اپنا دستور اور ضابطہ سمجھتے ہیں، قرآن مجید اور سنت رسول کو اسی طریقے سے اختیار کرتے ہیں جس طریقے سے صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ تو ان لوگوں کا یہی تین ضابطہ ہوتا ہے، ایک قرآن مجید ان کا دستور العمل ہے، سنت رسول ان کی زندگی کی آبرو ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے طرز کو اختیار کرنا، صحابہ کرام کے فہم کو اختیار کرنا، صحابہ کرام نے جس طریقے کو اختیار کر کے قرآن مجید کی تفسیر بیان فرمائی، صحابہ کرام نے جس اصول کو اختیار کر کے حدیث رسول کو برت کر کے دکھایا، اسی طریقے کو اختیار کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں، اور اسی فتنوں کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر باقاعدہ موضوع کی تعین کرنی پڑی، باقاعدہ خطیب کی تبدیلی کرنی پڑی۔ یہ اسی کا حصہ ہے کہ آج عالمی طور پر سلفیت کو بالخصوص اور قرآن و سنت کے حاملین کو اور اسی طرح سے مسلمانوں کو بالعموم جس انداز سے دہشت گردی کا نشانہ اور ان کے اوپر اتہامات لگا کر کے ان کو بدنام کر کے جماعت اہل حدیث کو یا اسلام کو یا مسلمانوں کو
بدنام کرنے کی ناروا کوشش چل رہی ہے، جس میں دنوں رات کہیں ماتریدیت شامل ہوتی ہے، کہیں صوفیزم کو شامل کیا جاتا ہے، کہیں رافضیت کو شامل کیا جاتا ہے، کہیں اس جماعت کو اور قرآن و سنت کے حاملین کو مٹانے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے، ان کے اوپر شکوک و شبہات کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے فتنے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے اس مسلک و منہج کے بعض ضوابط ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسلک و منہج جو صحابہ کرام کی طرز زندگی کو اختیار کرتا ہے، وہ مسلک جو قرآن و سنت کو اختیار کرتا ہے، وہ مسلک جس کے حاملین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جب لشکر اسامہ کو روانہ کیا تو یہاں تک وصیت فرمائی کہ بچوں کو قتل نہ کرنا، خواتین کو نہ چھیڑنا، عیسائی اور پادری یا اہل کتاب جو کٹیا بنا کر کے جنگلوں میں جنہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اور اپنی دین کی دعوت و تبلیغ میں یا دین پر عمل پیرا ہونے میں لگے ہیں، ان کو بھی نہ چھیڑنا، ہرے بھرے درختوں کو نہ کاٹنا، ثمردار درختوں کو نہ کاٹنا، بلا ضرورت کے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ یہ مسلک ان اسلاف کا حامل مسلک ہے جن لوگوں نے یہ تعلیمات دی۔ یہ مسلک اس ترجمانی کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے جو قرآن مجید یا احادیث رسول کی شکل میں ہمارے سامنے قال اللہ اور قال الرسول کی شکل میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کے ہاں بتایا جاتا ہے کہ پانی کی فضول خرچی کرنا بھی یہ اسراف ہے اور اسلام اس کی حرمت کا قائل ہے۔ جن کے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب جانور کو گوشت کھانے کے لیے ذبح کرنا مجبوری ہو جائے اور بلا ضرورت کے اس کو ذبح نہ کیا جائے، لیکن اگر ذبح کرنا ہو تو پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، جانور کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ پیش کی جائے جس کی وجہ سے اس بغیر عقل کے جانور کو کسی انداز کی تکلیف ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ جب تم کسی کو قتل کرو مجبوری ہو تو ایسی صورت میں تم ایس انداز سے قتل کرو کہ تکلیف نہ دینی ہو۔ جانور کو ذبح کرنا ہو تو اس انداز سے ذبح کرو کہ تکلیف نہ دو بلکہ آرام کے ساتھ اس پر چھری چلا دو۔ اللہ رب العالمین نے یہ دستور بتایا۔ جو مذہب، جو مسلک، جو دین، جو اسلام قرآن و سنت کا حامل اسلام بن کر کے یہاں تک تعلیم دیتا ہو کہ غیر مسلموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، یہاں تک اسلام کا ضابطہ ہو کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت کی ماتحتی میں زندگی گزار رہا ہے اور کوئی مسلمان اس کو قتل کر دے تو اس قتل کے بدلے مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا ضابطہ ہے۔ تو امن و سلامتی کا یہ مذہب جو امن و سلامتی کے لیے سلام کو مسنون قرار دیتا ہے، جو امن و سلامتی کے لیے توحید کو مسنون قرار دیتا ہے، یہ توحید، یہ مسلک سلف، یہ جماعت اہل حدیث، یہ سلفیت جس پر پے در پہ حملے کیے جا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے، کن چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اس کا تعارف اور مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ دیکھ لیں کہ کس انداز سے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت جان ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ غریب صحابہ کرام آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے رحم دل بنایا ہے، آپ کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے، وہ جہان جناتوں کا جہان ہو، انسانوں کی دنیا ہو، جانوروں کی دنیا ہو، بے جان مخلوق کی دنیا ہو، چرند اور پرند ہوں، پہاڑ اور پودے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، ساری کی ساری چیزوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ اسی وجہ سے آپ نے فطرت سے کھلواڑ کرنے کو حرام قرار دیا، اسی وجہ سے آپ نے امن و سلامتی کی زندگی گزارنے کو واجب قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل کون ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ کے مقابلے کیے ہوں، جنہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ کھیل کود کیا ہو، جنہوں نے صحابہ کرام کے اوپر شفقت کی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صرف ایک موقف قرآن مجید کا دیکھ لیں کہ جب عبداللہ ابن ام مکتوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نابینا صحابی تھے، غریب تھے، لباس اور اسی طرح سے پہناوے کا سامان بہت غربت کا حامل تھا اور دیکھنے میں لگتا تھا کہ کوئی کمزور انسان ہے۔ جب آپ کفار و مشرکین مکہ کے ساتھ، ان کے سرداروں کے ساتھ مکہ میں اور خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ابن ام مکتوم آئے، آپ کو آواز دینی چاہیے، آپ نے نہیں سنا کیونکہ آپ ان سے محو گفتگو تھے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ نے اپنے سر کو پھیر لیا جب آپ کے پاس ایک نابینا آدمی آتا ہے، آپ اس کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ جو اسلام اتنے چھوٹے چھوٹے مقام کے صحابہ کرام کے لیے آیات کا نزول کرتا ہو، جو اسلام ان کے لیے مستقل احکام و مسائل ذکر کرتا ہو، جو اسلام نبی آخر الزماں کو، سید الانبیاء کو صرف اس بنیاد پر پھٹکار لگا دے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک نابینا کو نظر انداز کریں، اس اسلام کو آج اتہام لگا کر کے دہشت گردی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اتہام ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے اور ان چیزوں کو کسی بھی انداز سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں اسلام نے جو چیزیں پیش کی ہیں، آج کے دور میں یہ اتہام بھی لگتا ہے کہ یہ سلفیت انگریزوں کی دین ہے، یہ سلفیت بعد میں آنے والے ادوار میں، بعد میں آنے والی اقوام کی پیداوار ہے۔ یہ اتہام بھی لگایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے یہودیوں کی تقلید کر کے، یہودیوں کی پالیسی کو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں نے عام کرنا شروع کیا ہے۔ آخر بتایا جائے کہ ان سلفیوں نے قرآن و سنت کے علاوہ کسی چیز کو دستور مانا ہو، آخر بتایا جائے، واضح کیا جائے کہ ان لوگوں نے کہیں پر بھی توحید کے نام پر سمجھوتا کیا ہو، اتباع رسول کے نام پر تنازل اختیار کیا ہو، ہرگز نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ یہ غریب ہیں، یہ کم ہیں، یہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، لیکن یہ قال اللہ اور قال رسول کو نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ قرآن و سنت کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اور آپ کو دیکھنا ہے، ان کی تاریخ کو پڑھنا ہے تو احادیث رسول کو پڑھ لیں، صحابہ کرام کے ان اقوال کو پڑھ لیں جن اقوال میں صحابہ کرام نے باقاعدہ اپنے لیے اہل حدیث کا لم منتخب کیا، اس سے اپنے آپ کو منسوب کیا، اس سے موسوم کیا۔ اور آپ دیکھیں 375 ہجری جب امام ائمہ اربعہ کا انتقال ہو چکا تھا، علامہ بشاری مقدسی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقالیم معروف کتاب ہے، اس میں سندھ اور اسی طرح سے پاکستان اور ہندوستان کے حدود کے علاقوں کے بارے میں جب انہوں نے سفر کیا تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 375 ہجری تک بھی مجھ کو ان عجمیوں کے علاقوں میں کوئی مقلد نہیں ملا، کوئی ایسا انسان نہیں ملا جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہو، شافعی کہتا ہو، مالکی کہتا ہو، حنبلی کہتا ہو۔ سارے کے سارے لوگ اگر اپنی نسبت کرتے تھے تو کتاب اللہ اور سنت رسول کی جانب کرتے تھے۔ تو آخر یہ اتہام کیوں لگایا جاتا ہے کہ یہ نئی پیداوار ہے، یہ انگریزوں کی دین ہے، یہ یہودیوں کی دین ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس چیز کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جس مذہب نے واضح طریقے سے داعش اور ISIS کے اوپر سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، یہ مسلک و مذہب کے ماننے والے مفتیوں نے یہاں تک کہا کہ جو لوگ خوارج یا خوارج کی صفات کو اختیار کرتے ہیں ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور آج کے دور میں جن فتنوں سے ہم جوجھ رہے ہیں، جو دہشت گردی، جو شدت پسندی، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے معاملات یہ جو سامنے آئے ہیں، یہ خوارج کی فکر ہے۔ اور خوارج کی فکر کو ملیا میٹ کرنے اور خوارج کو اسلام سے خارج قرار دینے میں سلفیت کا جتنا بڑا رول رہا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے، کسی مسلک نے، کسی گروہ نے، کسی مفتی نے اتنا بڑا رول ادا نہیں
نہیں کیا ہوگا۔ اس وجہ سے ہم کو سامنے رکھ کر کے ان سارے اصولوں کو، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے سمجھنا ہوگا کہ حقیقی اسلام کیا ہے اور فرضی اسلام کیا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں جن کو اسلام کے نام پر بدعات کی شکل میں، اسلام کے نام پر شرکیات کی شکل میں اختیار کر کے ہم نے اسلام کو نیست و نابود کر دیا۔ اسلام تو ایک ضابطے کا نام ہے، اسلام توحید کا نام ہے، اسلام اتباع رسول کا نام ہے۔ اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس بات کو اپنی عقلوں میں بیٹھا لیں، اپنے دل میں پیوست کر لیں کہ جو چیز ایک اصول پیش کرے وہی چیز اتحاد و اتفاق پیدا کر سکتی ہے، امن و سلامتی پیدا کر سکتی ہے۔ اگر شرکیات کو اختیار کر لیا جائے تو اصول اور ضابطے منتشر ہوتے نظر آتے ہیں۔ اگر صرف ایک رب کائنات کو مانا جائے، اس کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت کو، اس کے اسماء و صفات کو، تو اتحاد و اتفاق کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر صرف ایک دستور کو مانا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، تو ایسی صورت میں اتحاد و اتفاق کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مختلف مکاتب فکر اور مختلف فقہی آراء کی بنیاد پر الگ الگ طریقے ایجاد کرتے ہیں، وہ کم از کم مسلم معاشرے میں 4 گروہ تو تیار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے امام نے ایسا کیا، دوسرا کہتا ہے کہ ہمارے امام نے ایسا کیا، تیسرا کہتا ہے کہ ہمارے امام نے ایسا کیا، جبکہ سلفیت کے کارواں کے جو علماء کرام ہیں وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ تو یہ اتحاد و اتفاق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور جتنا انتشار پیدا ہوگا، جتنا اختلاف پیدا ہوگا، اتنا زیادہ امن و سلامتی ہمارے معاشرے سے نیست و نابود ہوتی چلی جائے گی۔ آپ ماضی کی داستان دیکھ لیں، اسی بنیادوں پر، مسلکی عصبیت پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے انسان کو، دوسرے مسلک کے ماننے والے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے کہ انسان قرآن و سنت کی بنیادوں پر چلنے والوں کو یہودیوں سے اور غیر مسلموں سے مشابہت دے کر اسلام سے خارج قرار دے، اور اس کے بعد امن و سلامتی کے پہلو کو ختم کر کے بے چینی پیدا کرے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسلک کو سمجھنے کی کوشش کریں اور صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کرتے ہیں، اور اسی طرح سے روئے زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے مخالف جہاد سے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں۔ یہ سلفیت کا، جماعت اہل حدیث کا سب سے بنیادی پیغام ہے کہ جو لوگ فساد فی الارض کو اختیار کرتے ہیں، دنیا میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، چاہے داعش کے نام سے ہو، چاہے القاعدہ کے نام سے ہو، چاہے کسی بھی تحریک کے نام سے ہو، ہمارے پڑوسی ملک سے اٹھنے والے فتنے ہوں، ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں ہمارا فیصلہ اور واضح فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس انداز سے معصوموں کا قتل کرتے ہیں، خواتین کی جان لیتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، بے چینی پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کا فیصلہ تو یہ ہے کہ ان کا داہنا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ یہ اسلام کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے مسلک کا فیصلہ ہے، یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے۔ اس وجہ سے شدت پسندی یا دہشت گردی کو اسلام کے نام پر فروغ دینے والوں سے ہم واضح طریقے سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اور ہمارے بعض نوجوان اس روش میں بہہ گئے ہیں، وہ لوگ جذباتیت میں کہ ہمارے حق میں فیصلے کیوں نہیں ہوتے، اس جذباتیت میں کہ ہماری حکومتیں ہمارے معصوم اور بے گناہ نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتی ہیں، ہماری حکومتیں مسجدوں
مسجدوں کو منہدم کر دیتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی کہ ان کے گھر میں کتنے ایسے افراد ہیں جو شرک و بدعات کر رہے ہیں، ان کے گھر میں کتنے ایسے افراد ہیں جو بے پردہ باہر نکلتے ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جو بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، شراب خوری کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم و جور کرتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، نہ جانے کتنے اسلامی احکامات کی وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ ان کو اگر دیکھنا ہے تو دوسروں سے پہلے اپنی گریبان میں جھانک لیں، دوسروں سے پہلے اپنے گھر والوں کا دراسہ کر لیں، دوسروں سے پہلے خود کو دیکھ لیں کہ وہ 5 وقتہ نماز باجماعت کے پابند ہیں یا نہیں ہیں، ان کے بچوں نے نمازوں کی پابندی کی ہے یا نہیں کی ہے، ان کے گھروں میں انٹرنیٹ سے اوپر ہٹ کے سیرت رسول کا مطالعہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، ان کے گھروں میں ٹیلی ویژن بند کر کے نمازوں کی پابندی کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی، ان کی خواتین کتنا وقت باپردہ رہنے میں، میک اپ اور اس انداز کی آلائشوں سے دوری اختیار کرنے میں اور اسی طرح سے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت میں گزارتی ہیں، اور کتنا وقت بے راہ روی اور اسلام سے دوری میں گزارتی ہیں، اس کا دراسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ آپ مسلمانوں کے علاقوں کو دیکھ لیں، گندگی کا انبار ہے، مسلمانوں کے علاقوں کو دیکھ لیں، شرک و بدعات کے گڑھ ہیں۔ آپ مسلمانوں کے علاقوں کو دیکھ لیں، جو لوگ بیچنے والے یا سودا کرنے والے ہیں، جو لوگ لین دین کرنے والے ہیں، ان کے یہاں جتنا جھوٹ، غلط بیانی، دھوکہ دھڑی اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے اور حرام تک ڈکار جانے کی صفت پائی جاتی ہے، اتنی دوسرے علاقوں میں نہیں پائی جاتی۔ پولیس والوں کی جیبیں رشوتوں سے جتنی زیادہ مسلم علاقوں میں بھری جاتی ہیں، دوسرے علاقوں میں نہیں بھری جاتی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں پر نگاہ اٹھانے سے پہلے اپنا دراسہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اور بنیادی طور سے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کی پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ اسلام کا پہلا ضابطہ ہے، امن و سلامتی کا، دہشت گردی کو کالعدم قرار دینے کا، اس کو نیست و نابود کرنے کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت کریمہ کو اپنے تمام خطبات اور تمام تقریروں کے شروع میں ذکر کرتے تھے، ہر مجلس میں یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ رب العالمین تم کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ مسلمان بن جانے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی اس آیت کریمہ میں عدل و انصاف کو اسلام کا ایک ضابطہ قرار دیا، اور جس کو مسلسل انسان خطبات جمعہ میں ذکر کرتا ہے۔ یہ احسان، یہ عدل و انصاف، یہ امن و سلامتی کا ضامن ہے، اس کے بغیر امن و سلامتی نہیں آتی۔ جہاں ظلم ہوتے ہیں، جہاں ناانصافیاں کی جاتی ہیں، جہاں بے گناہوں کو پھنسایا جاتا ہے، جہاں ظلم و جور کیے جاتے ہیں، جہاں پولیس والے رشوتوں کی بنیاد پر اور عدالتیں رشوتوں کی بنیاد پر اپنے فیصلوں کو تبدیل کرتے ہیں، وہاں پر امن و سلامتی قائم نہیں ہوتی، بلکہ بے چینی بھڑکتی ہے، بے چینی اٹھتی ہے۔ اس وجہ سے عدل و انصاف یہ امن و سلامتی کا سب سے پہلا زینہ ہے، جس کو اختیار کیا جانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، صرف مسلمان کی نہیں بلکہ سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ تم لوگ تجاوز نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین تجاوز کرنے والوں کو، ظلم و جور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ اسلام کا دوسرا ضابطہ ہے کہ انسان ظلم و جور سے بچے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے لوگو میں نے اپنے اوپر ظلم و جور کو حرام قرار دیا ہے، ظلم و جور کو حرام کر دیا، اور تمہارے درمیان عدل و انصاف کی پامالی کرنے
اور ظلم و جور کو اختیار کرنے کو حرام قرار دیا۔ فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ظلم و جور سے کام نہ لو بلکہ انصاف سے کام لو۔ اسی طرح سے اسلام کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ زمین پر فساد پھیلانا اسلام نے حرام قرار دیا، جس سے متعلق آپ کے سامنے آیت کریمہ شروع میں ذکر کی گئی۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے اسلامی قواعد میں سے کہ انسان کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھایا جائے نہ نقصان پہنچایا جائے۔ کسی بھی چیز میں انسان نقصان کا خدشہ محسوس کرے تو عدل و انصاف کی جانب رجوع کرے، ایمانداری کی جانب رجوع کرے، امن و سلامتی کی جانب رجوع کرے، قرآن و سنت کی جانب رجوع کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ضار اضر اللہ بہ، جس نے کسی کو نقصان پہنچایا اللہ رب العالمین اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ومن شاق شاق اللہ علیہ، اور جس نے کسی کے اوپر سختی کی تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر سختیاں کرتا ہے۔ اس وجہ سے نرم دلی، ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے سے بہتر تعامل کرنا، یہ اسلام کے ضابطوں میں سے ایک ضابطہ ہے، اور جو مذہب ایسا ضابطہ پیش کرے وہ دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ جو مذہب خودکشی کو حرام قرار دے اس مذہب کے نام پر آج انسانی بموں کے ذریعے سے دوسروں کو، جو ہیومن بم ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے سوسائڈ کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا جو رواج چل پڑا ہے، اور ہمارے بعض مفکرین، بعض علماء، بعض واعظین اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں، اسلام اس کو سرے سے حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقتلوا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو قتل کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جس چیز کا استعمال کرے گا آخرت میں اسی چیز کو لے کر کے کھڑا ہوگا۔ تو خودکشی کرنا، اور خودکشی کی ماڈرن شکل جو ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کی جو پالیسی ہے، جس چیز کو بعض لوگوں نے غلط طریقے سے سمجھ کر کے جائز بھی قرار دے دیا، اسلام ان ساری کی ساری چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور اس کی کوئی بھی گنجائش اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے چھٹا ضابطہ جو اسلام کا ہے وہ یہ کہ معصوم کی جان لینا، معصوم کو مارنا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی انسان کو، کسی جان کو بلا کسی حق کے قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کا احترام کیا جائے۔ یہاں تک کہ اگر غیر مسلم کو کوئی مسلمان بلا کسی سبب کے قتل کر دیتا ہے تو اسلام کے اقوال اور اسلامی علماء کے راجح قول کے مطابق اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ قتل کے بدلے یہ امن و سلامتی کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ اسلام خود مسلمانوں کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی سلامتی مہیا کرتا ہے، دوسروں کو بھی امن و سلامتی سے دیکھنا چاہتا ہے، دوسروں کے جانوں کا اور دوسرے کے مالوں کا احترام کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں کو سمجھیں۔ اسلام رحمت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کسی سخت دل انسان ہی کے دل سے نکالی جاتی ہے، کسی ایسے انسان کے دل سے نکال دی جاتی ہے جو انسان اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا جب ایک بدو اور ایک دیہاتی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے کسی چھوٹے سے بچے کو بوسہ لے لیا، اور اس کے بعد دیہاتی نے تعجب کیا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ بھی لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقے سے فرمایا کہ مجھ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، میں بچوں کے لیے شفیق ہوں اور بڑوں کے لیے رحم دلی سے فیصلے کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم جو بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے رحم دلی کا پیغام دینے والا یہ مذہب کبھی
کبھی بھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے آپس میں ہتھیار اٹھانا یا ایک دوسرے پر ہتھیار کے ذریعے سے اشارہ کرنا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا یا ہماری جانب ہتھیار کے ذریعے سے اشارہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، دنیا میں بے چینی پیدا کر رہے ہیں، ان کو یہ ضابطے سامنے رکھ کر صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کو حرام قرار دیا، دھوکہ دھڑی کو حرام قرار دیا۔ یہ خیانت، یہ دھوکہ دھڑی، یہ کذب بیانی، تجارت میں دھوکہ، ایک دوسرے کی زمینوں کو غصب کر لینا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں، چوری چکاڑی، ڈاکہ زنی، یہ ساری کی ساری چیزیں بے چینی پیدا کرنے کے اسباب ہیں۔ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو ایک دوسرے کی محبتیں دل میں بیٹھتی ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو ایک دوسرے کے جانب بڑھ کر کے آرام کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ معاشرے کی تکمیل کرنا اور معاشرے کو بہتر بنانے کی ذمہ داری ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ لیکن کسی انسان نے دھوکہ دیا، کسی انسان نے چوری کی، کسی انسان نے جھوٹ بولا، تو اس جھوٹ کی بنیاد پر، اس دھوکہ دھڑی کی بنیاد پر، اس حرام خوری کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت بڑھتی ہے، اور یہی نفرت چلتے چلتے قتل و خوریزی، ایک دوسرے کے خلاف نیست و نابود کرنے کی پالیسی، ایک دوسرے کو گرانے کی پالیسی یہ شکل اختیار کر لیتی ہے جو عدل و انصاف کو اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں ہے۔ تو اسلام نے دھوکے کو حرام قرار دیا، دھوکہ دھڑی کو، خیانت کو حرام قرار دیا، عورتوں اور بچوں کے قتل کو حرام قرار دیا۔ اگر عین جنگ کے موقع سے بھی انسان عورتوں کا سامنا کرے، بچوں کا سامنا کرے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی تعامل کرنا ہو تو اسلام ان کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسی مغازی میں، کسی غزوے میں کسی بچے کی یا عورت کی لاش مل گئی تو آپ نے فوراً لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آج کے بعد سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان فوج یا مسلمانوں کے ذمہ دار کسی انداز سے کسی بچے کو یا عورت کو قتل کر دیں۔ عین جنگ کا موقع ہو، اس موقع سے گوشہ نشین غیر مذہب کے لوگوں کو، اہل کتاب کو جو کہ اسلام دشمن ہیں، ان کو قتل کرنے کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ عبادت میں لگا رہنے دیا جائے۔ اور آج کے دور میں مسلمانوں نے جہاد کے نام پر جہاد کی غلط تعبیر پیش کر کے اور اس کے بعد دنیا کے اندر جو بے چینی پیدا کر دی ہے، اس کے ذمہ دار کسی حد تک ہم لوگ بھی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ غیر مسلموں کے ہاں مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے بعض ایسی تنظیمیں کام کرتی ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کرتی ہیں، لیکن مسلمان اگر دین پر مضبوطی کے ساتھ جم جائے تو ایسے پروپیگنڈوں میں مسلمان بہکنے نہیں پائے گا۔ آپ دیکھیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کے 13 مراتب ذکر کیے ہیں۔ 13 مراتب میں 13واں مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر جہاد ہتھیار کے ساتھ تب واجب ہوتا ہے جب اس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لیا ہو، اپنے خاندان کو سدھار دیا ہو، اپنی نئی نسل کو سدھار دیا ہو، اپنے پڑوسیوں کو سدھار دیا ہو، اپنے معاشرے میں اسلامی رواداریوں کو پیغام دے کر کے اسلامی چیزوں کو پنپایا ہو اور اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہو، اور اس کے بعد شیطان سے جہاد کرے۔ ان دونوں مرحلوں سے گزرنے کے بعد غیر مسلموں اور اسلام دشمنوں کے آگے اسلامی دعوت پیش کی جائے اور ان کو اسلام سے قریب لانے اور اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ان کے دلوں میں ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سارے کے سارے مراحل ہیں اسی جہاد کے جس جہاد کے نام پر آج دہشت گردی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دہشت گردی آج تک جس کی تعریف نہ کی جا سکی، یہ جہاد جس کے بارے میں مسلمانوں
مسلمانوں نے کوتاہی کی. یہ جہاد حقیقت میں وہ فریضہ ہے جو دنیا سے بے چینی اور دہشت گردی، بے راہ روی، سیاہ کاری کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں پر واجب قرار دیا گیا ہے. اور اس کے مختلف مراحل ہیں جن مراحل کو مسلمان اگر نہیں سمجھ سکے، ان کے مطابق بتدریج ان پر عمل نہیں کیا گیا، تو ایسی صورت میں مسلمان حقیقی مسلمان باقی نہیں رہے گا. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح انداز سے سلفیت کو، قرآن و سنت کو سمجھ سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطے بتا دیے، امن و سلامتی کا جو گن ہم کو سکھا دیا، جو طریقے بتا دیے، ان چیزوں کو اختیار کرنا ہمارا واجبی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم امن و سلامتی کو اختیار کر سکیں، امن و سلامتی کا پیغام پوری دنیا میں دے سکیں، ہم دیکھ سکیں، اس بات پر غور و فکر کر سکیں کہ ہم کس انداز سے دین اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں مسجدوں کی بہتات ہے، مسجدوں کی کثرت ہے، لیکن ایک ایک مسجد کی ایک ایک صف میں 4-4 5-5 طریقوں سے نماز پڑھنے والے افراد موجود ہیں. یہ انتشار ہم کو امن و سلامتی کا پیغام نہیں دیتا، یہ انتشار ہم کو پیچھے ڈھکیل رہا ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، قرآن مجید اور سنت رسول پر غور و فکر کریں، قرآن و سنت کی بنیادوں پر اتحاد پیدا کریں. یہ ہمارا واجبی فریضہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے سامنے دین اسلام کی تعلیمات کو مسکراتے چہروں کے ساتھ اس طرح سے پہنچائیں کہ دین اسلام کی سچی تعبیرات ان لوگوں کے دلوں میں بھی بیٹھ سکے جو دین اسلام کو سمجھ نہیں سکے، دین اسلام کو بدنام کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا سب سے خاص بنیادی پیغام یہ تھا کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کی مفلسی کو دیکھ کر، آپ کی حلال خوری کو دیکھ کر، آپ کے تعامل کو دیکھ کر، آپ کے رہن سہن کو دیکھ کر کتنے غیر مسلم ایسے تھے جو اسلام قبول کر لیتے تھے. لیکن آج کے دور میں معاملہ برعکس ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان بن کر کے مسلمانوں کے طبقے میں، مسلمانوں کے محلے میں، مسلمانوں کی مسجدوں میں، مسلمانوں کی جماعتوں میں شامل ہوتا ہے تو مسلمانوں کے تعامل اور مسلمانوں کے رہن سہن اور مسلمانوں کی بے راہ روی کے نتیجے میں کتنے ایسے نو مسلم ہیں جو پلٹ کر کے دوبارہ سے اپنے مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. ان سارے کے سارے لوگوں کے ذمہ دار ہم سب لوگ ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لین دین میں، کھانے پینے میں، عبادات کو انجام دینے میں، مسجدیں بنانے میں، مدرسے بنانے میں، لوگوں سے لین دین کرنے میں، لوگوں کے ساتھ چلنے پھرنے میں، تمام کی تمام چیزوں میں ہم سچے مسلمان بنے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.